بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 3 کے اس ایک اور مقابلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور کے تعلق سے۔ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، 5 پارٹیسپنٹس موجود ہیں اور ججز، مستقل ججز ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کے ہم سب کے بہت محبوب سید صبی رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں صبی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور دوسرے مستقل جج ہم سب کے بہت محبوب ثنا خاں، بہت خوبصورت آواز کے حامل ثنا خاں، سید زبیب مسعود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور میں اپنے سیلیبریٹی جج کو آج بلانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج گیسٹ جج ہیں۔ بہت خوبصورت نعت خواں، اللہ رب العزت نے اسے بھی بہت خوبصورت آواز عطا کی ہے، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت آہنگ عطا کیا۔ پچھلے سیزن میں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 2 میں وہ ایک ٹیم کیپٹن بھی تھے اور بہت خوبصورت، بہت میٹھا پڑھنے والا، بہت محو ہو کر پڑھنے والا، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ ہم سب کے بہت پسندیدہ ذوالفقار علی حسینی۔ خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ذوالفقار علی حسینی سے لاسٹ سیزن میں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 2 میں بھی ان کی خدمات ہمیں حاصل رہیں۔ نعت خوانوں کی تربیت کے تعلق سے یہ ذمہ داری تھی، اس مرتبہ بھی ذمہ داری تو تربیت کی ہی ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر اور جج کرنا، مانیٹر کرنا کون کیسا پڑھ رہا ہے۔ پچھلی بار بھی سخت معاملہ تھا کہ بچوں کو پڑھوانا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی تو اور پھر ججز کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اب جو بچے تربیت یافتہ آئے ہیں انہیں جج کرنے کی ذمہ داری، فرق محسوس کر رہے ہیں؟ جی سبھی بھائی، بالکل فرق ہے، لیکن نعت کی خدمت اس وقت بھی تھی اس انداز سے، وہ بھی اور یہ اس انداز سے بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں محنت زیادہ کیپٹنسی میں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری یہاں زیادہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات کی کہ وہاں محنت زیادہ تھی، یہاں ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، آج کے سیلیبریٹی جج ذوالفقار علی حسینی۔ ججز کی اجازت سے میں پہلے ثنا خاں کو دعوت دے رہا ہوں۔ شریک پہلے پارٹیسپنٹ نام ہے جن کا ندیم عباس، کمالیہ سے ان کا تعلق ہے، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے۔ سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، جو میری آنکھوں سے گرا ہے، سرکار کے چہرے، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ ذرا جسے آج سبھی کہتے ہیں خورشید، یہ ذرا جسے آج سبھی یہ ذرا میرے محبوب کے قدموں سے اڑا ہے، یہ ذرا میرے محبوب کے قدموں سے اڑا ہے، سرکار کے قدموں کے
نشان ڈھونڈ رہا ہے، دامن میں چھپا لے پشیمان بڑا خالد دامن میں چھپا لے پشیمان بڑا خالد، آخر تمہارا ہے، برا ہے کہ بھلا ہے، آخر یہ تمہارا ہے، برا ہے کہ بھلا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی زبیب بھائی کیا کہیں گے ندیم عباس کے لیے؟ ندیم عباس بہت اچھا پڑھنے والا ثنا خان ہے۔ ابتدا میں جو مطلع ہے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے، جو اشک محبت میری آنکھوں سے گرا ہے، محبت کی ادائیگی، محبت کی تے آپ بالکل ہی کھا گئے۔ اور جو پہلا انترا کا آپ نے وہ اس میں بھی لفظ سمجھ نہیں آیا یار مجھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ جب استائی میں ہی آپ پڑھ رہے تھے تو پتہ نہیں کنفیوز تھے کیا ہوا، سرکار کے قدموں کی جگہ آپ کہہ گئے سرکار کے چہرے، سرکار کے چہرے، سرکار کے قدموں کے، جی ہم بھول گئے تھے آپ پڑھتے ہوئے، لیکن آپ نے بہت اچھی کوشش کی اور کچھ غلطیاں کی آپ نے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، آپ اس سے کئی گنا اچھا پڑھ سکتے ہو۔ جی سبھی بھائی۔ ندیم عباس نے ایک مروجہ دھن کو جو اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اور سماعتوں میں محفوظ ہے، پڑھا، اختیار کیا اور اس میں بعض اضافی جگہیں کہنے کی کوشش کی، اور ان جگہوں کو کہنے کی کوشش میں اس طرز سے بہت جلدی گزرنے کی ایک صورت نظر آئی، تو رچاؤ بالکل پیدا نہیں ہو سکا۔ یہ کوشش کرتے رہے، کوشش کرنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، لیکن کوشش میں کامیاب ہو کر دکھانا بھی ضروری ہے۔ پھر انہوں نے نعت کے مختلف لفظوں کو تبدیل کیا، جیسے ایک مصرع دامن میں چھپا لو کہ پشیمان ہے خالد، انہوں نے بالکل مختلف طریقے سے پڑھا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ شاعر نے جو لکھا ہے اسی کو ہم پڑھیں، اس نعت کو تلاش کریں، اس کا صحیح متن دیکھیں کیا ہے اور اس کو پڑھیں۔ اسی طرح کہیں قدموں کہا ہے اور کہیں قدموں کہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے جو قدموں کہہ سکتے ہیں، قاف کی آواز واضح نکال سکتے ہیں، وہ کیوں غفلت کا شکار ہوتے ہیں جبکہ مقابلہ ہے اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آپ ایک نہایت خوبصورت پڑھنے والے نعت خواں ہیں اور مزید ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو بھی مزید بہتری کی اور تیاری کی ضرورت ہے۔ جی ذوالفقار بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو کمنٹس دیے ہیں ہمارے ججز صاحبان نے وہ کافی ہیں، لیکن میں انہی معاملات کی طرف اشارہ کروں گا، انہی خامیوں کی طرف جو زبیب بھائی نے اور سبی بھائی نے پہلے سے کی ہے، کہ شعر کا بھول جانا اور ادائی خاص طور پر کہ لفظ دھن میں بالکل صحیح طریقے سے بٹھانا۔ تو سبی بھائی نے بھی یہ فرمایا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے بہت زیادہ، اور کنفیوز یہ بہت تھے، ان کا ہاتھ اس وقت بھی کوٹ کی جیب میں تھا پڑھتے وقت اور ابھی بھی ہے، تو باڈی لینگویج سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ نمبر تو نہیں کاٹیں گے نا نہیں، تو ان کو ذرا کانفیڈنس سے پڑھنا چاہیے۔ آواز بہت اچھی ہے، کلاسیکل انگ پورا ہے ان کا ماشاءاللہ، تو امید ہے کہ آئندہ کوشش کریں گے یہ یقیناً۔ چلیں ندیم عباس، بہت سی نیک خواہشات آپ کے لیے۔ اگلے ثنا خواں ہیں کراچی سے، ان کا تعلق عبدالسبحان، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ کاش وہ چہرہ میری
کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی، فخری جب مسجد نبوی میں اذان میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔
माशाअल्लाह अब्दुस्सुबहान जी। सभी भाई क्या कहेंगे अब्दुस्सुबहान के लिए? अब्दुस्सुबहान ने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है हर एतबार से, अदाई, तलफ़ुज़, सुर, आवाज़ पर मुकम्मल गिरफ्त, किस वक्त किस जगह जाना है, किससे संभालना है, माशाअल्लाह। लेकिन मैं इन सब बातों से बढ़कर एक बात करता हूँ। ये सारी चीज़ें बाज़ औक़ात सनाख़ा को मैसर आ जाती हैं, लेकिन नात ख़ानी, नात की अदाई दर्जाए कमाल पर उस वक्त पहुँचती है जब नात पढ़ने वाला नात पढ़ रहा हो और सुनने वाला मदीना तैयबा पहुँच चुका हो। वाह वाह वाह। तो अब्दुस्सुबहान की नात सुनते हुए मैंने अपने आप को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में महसूस किया है। वाह और मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई बात मैं नहीं कह सकता इनके लिए। वाह जी ज़बीब भाई। शाह जी ने ऐसी बात कह दी कि पीछे कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इसने बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने ऑलरेडी भी इसे सुना। खुशी इस बात की है कि इतना बड़ा मुकाबला, इतना प्रेशर, इसके बावजूद इसने अपनी जो कारकर्दगी थी, जो अपनी इसकी पढ़त थी, वो मुतासिर नहीं हुई। इसने बहुत खूबसूरत पढ़ा। आपके लिए बहुत दुआएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ज़ुल्फ़िकार भाई। जी माशाअल्लाह, अब्दुस्सुबहान के लिए मैं कहूँगा उसकी सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। और कहीं किसी भी जगह मुझे झोल नज़र नहीं आया कि अदाई में या पढ़ने में कि आप सुरों का बड़ा ख्याल रखा माशाअल्लाह, कि जो नोट आपको ऊपर जाके लगाना है वो पूरा लगाया। खरज में जहाँ तक जाके आपको डीप में जाना था वहाँ तक आप गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत पढ़ा। सबसे बड़ी बात जो सभी भाई ने की कि आपकी जो फीलिंग थी वो नज़र आई माशाअल्लाह। जो एक कमी बहुत से बच्चों में महसूस होती है कि वो पढ़ते हुए उस कैफियत के साथ और महव होकर नहीं पढ़ते हैं। जो हम कह रहे थे कि ऊपर ऊपर पढ़ना, और फिर जो अंदर से पढ़ने की बात है ना, वो हमेशा अंदर तक पहुंचाती है। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत पढ़ा। अब्दुस्सुबहान खुश रहो। नाज़रीन, अगले कंटेस्टेंट हैं लाहौर से, इनका ताल्लुक मोहम्मद उवैस साबरी। वाह क्या जूद व करम है शह बता तेरा। वाह क्या जूद व करम, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूद व करम। मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा। के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं
میرا تیرا واہ کیا جود و کرم تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی زبی بھائی کیا کہیں گے اویس صابری کے لیے؟ اویس صابری کی آواز کی جو کھنک ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگی، لیکن ایک بات جو بارہا دفعہ کہی گئی، فیڈ ان فیڈ آؤٹ، آپ اوورآل بہت جلدی میں مجھے دکھائی دیے۔ آج واپسی ہے کیا آپ کی؟ ہے نہیں؟ تو پھر کیوں اتنی جلدی تھی آپ کو؟ مجھے آپ نے متاثر نہیں کیا۔ جی زبی بھائی۔ اویس بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، آواز میں فورس ہے اور سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو، لیکن کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے وہ چیز پر سے توجہ ہٹا دیتی ہے۔ بلند آہنگی میں تو یہ تسلیم صابری کے برابر ہے، لیکن اطمینان میں، اعتدال میں بھی تسلیم صابری کے برابر آئیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پڑھنے والا جب تک نعت میں رچ بس نہیں جاتا اس کی ادائی میں، اس وقت تک نعت اپنے آپ کو کھولتی نہیں ہے۔ کام کا آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کام کا کام کی جگہ پر دکھانا، ظاہر کرنا جو ہے وہ فن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ نے محنت کی ہوئی ہے، آپ کی آواز میں دم ہے ماشاءاللہ، آپ بہت خوبصورت ثناخواں ہیں اور بن سکتے ہیں مزید، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بہت نوٹ ہوتی ہیں۔ تو آپ اچھا پڑھا آپ نے، لیکن بہت زیادہ اچھا نہیں پڑھا۔ جی ذوالفقار بھائی کیا کہیں گے؟ جی تسلیم بھائی، میں اتفاق کروں گا دونوں ججز صاحبان سے کہ محمد اویس صابری صاحب کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا انہوں نے پڑھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید بہت زیادہ اچھا پڑھنے سے یہ بہت دور نہیں ہے، یہ قریب ہے بالکل۔ واہ 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 واہ۔ بس تھوڑی سی ان کو توجہ کی ضرورت ہے، جگہ جما کے نہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی اگر توجہ دیں اس طرف تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پڑھیں گے یہ۔ یقیناً۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اویس۔ مقابلہ بہرحال ابھی جاری ہے، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ پارٹیسپینٹ ابھی باقی ہیں، یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے، میں ہر پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں، 4 منٹس ہیں آپ کے پاس، 4 منٹس کو اتنا مضبوط، اتنا دل و جان سے استعمال کیجئے ان 4 منٹس کو کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک سنگ میل ہے۔ دیکھیے 4 منٹس آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں، لیکن لطف تب آئے گا کہ یہ 4 منٹس جتنے آپ کے لیے قیمتی ہیں اتنے ہی قیمتی یہ میرے لیے بھی ہو جائیں، ججز کے لیے بھی ہو جائیں، حاضرین کے لیے بھی ہو جائیں،
لاکھوں کروڑوں ناظرین کے لیے بھی یہ 4 منٹ اتنے قیمتی ہو جائیں تو لطف آ جائے گا. یہ ہے اصل مقصد. ایک روحانی سرشاری حلاوت حاصل کرنا اصل چیز ہے. مقابلہ تو ساتھ ساتھ یقیناً ہے. اگلے پارٹیسپینٹ ہیں محمد کامران سلیم راولپنڈی سے. کلام ہے کوئی جہاں میں ہوا نہ ہوگا. کوئی جہاں میں ہوا نہ ہوگا، کوئی جہاں میں ہوا نہ ہوگا. شفیق تجھ سا کریم تجھ سا خوشا کہ ہم آسیوں نے پایا، خوشا کہ ہم آسیوں نے پایا. رؤوف تجھ سا رحیم تجھ سا کوئی جہاں میں ہوا نہ ہوگا. کبھی نہ دہار دیکھا، کبھی نہ چشم فلک نے دیکھا، کبھی نہ دہار دیکھا، کبھی نہ چشم فلک نے دیکھا. کریم تجھ سا عقیل تجھ سا جلیل تجھ سا عظیم تجھ سا کوئی جہاں میں ہوا نہ ہوگا. جہاں میں خوشبخت ہے وہ ملت کہ جس میں لائی نوید رحمت. جہاں میں خوشبخت ہے وہ ملت کہ جس میں لائی نوید رحمت. بشیر تجھ سا نذیر تجھ سا بشیر تجھ سا نذیر تجھ سا نصیر تجھ سا کریم تجھ سا کوئی جہاں
माशाल्लाह माशाल्लाह। कामरान सलीम जी, सभी भाई क्या कहेंगे कामरान सलीम के लिए? माशाल्लाह कमरान सलीम ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, और मैं अभी ज़बीब से पूछ रहा था क्योंकि ये कलाम मैंने पहले नहीं सुना था कि पहले भी पढ़ा गया है, तो एक तासुर ज़ाहिर ज़हन में होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से कोशिश की इन्होंने कि इसको अदा करें। आवाज़ में इनके फ़ोर्स है माशाल्लाह, मज़बूत आवाज़ है, और खुशी हुई कि आलाप में, अंतरे में और नीचे भी जब ये आए हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि एक आदमी रेंज में भी अच्छा काम करके दिखाए और नीचे भी बेस में भी जाए, तो खूबसूरती से जहाँ लिंकअप करते थे दूसरे मिसरे को लाके खूबसूरत करते थे। मैं खुश हुआ सुन के इनको, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ज़बीब भाई? एक मुश्किल कंपोजिशन को इन्होंने बड़ी आसानी के साथ बहुत खूबसूरती से निभाया माशाल्लाह। और इब्तिदा में थोड़ा सा घबराए, कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन जल्दी संभल गए और बड़ा अच्छा पड़ा, और आवाज़ की रेंज बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। जी जुल्फ़कार भाई? जी माशाल्लाह, मैं मोहम्मद कामरान सलीम को पहले भी सुन चुका हूँ एक मरतबा। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और यकीनन ये कैमरे के सामने और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी घबराहट मुझे नज़र आई, ख़ास तौर पे जब इन्होंने इब्तिदा की कोई जहाँ में, तो कोई लफ्ज़ जो है वो समझ में नहीं आया। और आवाज़ बहुत अच्छी है, रेंज अच्छी है इनकी आवाज़ की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऊपर जब भी गए, इन्हें 3-4 अंतरे माशाल्लाह इन्होंने पढ़ने का मौका मिला, लेकिन किसी भी अंतरे में इन्होंने अलग जगह नहीं लगाई, एक ही अंदाज से पढ़ते रहे। लेकिन ऊपर जब ये गए हैं जब भी, तो इनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं गई, आखिरी नोट तक नहीं गई, वहाँ थोड़ी सी मुझे कमज़ोरी नज़र आई, लेकिन बहरहाल अच्छा पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कामरान खुश रहिए। और आखिरी कंटेस्टेंट हैं जिनका नाम है शाहिद रज़ा, कराची से, और मशहूर ज़माना कलाम ए रसूल अमी ख़ातमुल मुरसलीन। रसूल अमी ख़ातमुल मुरसलीन, ए रसूल अमी ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं, ए रसूल अमी दस्ते कुदरत बनाया तुझे जुमला साफ से, खुद सजा
دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابدی کے حسین اے ازل کے حسین اے ابدی کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول ماشاءاللہ شاہد رضا جی زبیب بھائی کیا کہیں گے؟ ابھی کچھ دیر پہلے جب محمد اویس صابری نے پڑھا تھا تو کمنٹس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ بہت جلدی کر گئے اور انہیں ہم نے کہا تھا کہ ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا اور ان کا شاہد رضا انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کچھ زیادہ ہی ٹھہراؤ اختیار کر لیا تو پڑھا اچھا لیکن اگر تھوڑا سا نا اگر آپ فاسٹ پڑھتے تھوڑا سا بہت زیادہ ٹھہراؤ کر دیا آپ نے تو پہلی دفعہ آپ نے پڑھا سید پڑھا سید ٹھیک ہے سید الاولی پھر باقی دفعہ آپ سید آپ نے کہا تو میں سب پارٹیسپینٹس کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ لفظ ہوتا ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے سید لیکن ہے سید جی تو بس ان کے لیے اتنا ہی جی سبھی بھائی شاہد رضا اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نعت کا انتخاب کرنے میں تھوڑا سا میرا خیال ہے غلطی کر دیتے ہیں وہ آپ کے مزاج میں اس کا رنگ نہیں ہوتا انگ نہیں ہوتا ہے نہیں آپ کی آواز کی فورس جو ہے نا وہ بھی چاہیے کلام کو انتخاب کرتے وقت اچھا پڑھنے والا بھی اگر غلط کلام کا انتخاب کر لے جو اس کی آواز کی رینج سے مطابقت نہ رکھتی ہو اب جب انہوں نے اے سے شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس نعت کا ایک ایسا تاثر ہے سب نے سنا ہوا ایسے برسا برس سے ایسی کھرچ سے اے نکل کے آتا ہے کہ وہ اے ہی مستقل قائم ہو جاتا ہے اور سر کو پکڑ لیتا ہے وہاں سے آدمی کے مزاج کو جی ہاں تو اتنا کمزور جب اے آئے اور اتنی سافٹ آواز میں آئے تو وہ کلام کا پورا تاثر چونکہ ایک پہلے سے موجود ہے آپ نے اپنی جگہ پوری کوشش کی ہے بلکہ ایک آدھ جگہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس میں لگائی بھی ہے آپ انترے میں
लेकिन मजमूई तासुर जो है वो नहीं बन सका। सही जी जुल्फ़कार भाई। तस्लीम भाई माशाल्लाह शाहिद रज़ा ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हर लफ्ज़ को ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी आपके अंदर सांस है उतना लंबा आप कहें उसको। ये भी हुस्न ख़राब कर जी हाँ, हुस्न ख़राब करता है। एक इतना प्यारा कलाम है, एक कैफियत आप पैदा नहीं कर सके, उसमें थोड़ी सी कमी। अब सैयदी जो लफ्ज़ है आपने उसको बिला वजह 3-4 मरतबा घुमाया, सैयदी, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बड़े प्यार से ये जैसा लफ्ज़ है उसको उसी तरह इख्तियार करना चाहिए। तो ऐसी आपने उसको बहुत लंबा किया है हर लफ्ज़ को, तो ओवरऑल माशाल्लाह बेहतर है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करें तो और अच्छा हो जाएगा। यकीनन, बहुत शुक्रिया शाहिद। और फैसला मेरे हाथ में है। तीनों जजेस ने अपनी अपनी जानिब से 5 शरीक सनाखानों को पॉइंट्स दे दिए हैं। उन तीनों को टोटल कर लिया गया है और अब मैं वो टोटल बता रहा हूँ। याद रहे कि 5 शरीक सनाखा हैं। इन पार्टिसिपेंट्स में से 3 ऐसे होंगे कि जो एलिमिनेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, इस मुकाबले से मज़ीद आगे नहीं जा सकेंगे, और 2 ऐसे होंगे जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले तो वो सनाखा के जिन्होंने जो मुकाबले में अब आगे हमारे साथ नहीं चल पाएंगे, 12 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हैं। कराची से इनका ताल्लुक शाहिद रज़ा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हौसला हार जाएं हम। आपकी बहुत तारीफ की है कि बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं आप, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा पढ़ेंगे। आइए यहाँ आ जाइए। जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, यकीनन आप भी समझ गए होंगे जिस तरह के कमेंट्स हुए हैं, 27 पॉइंट्स हासिल किए हैं कराची के अब्दुस सुभान ने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बहुत खुशी हुई, आपने आज नंबर 1 पोजीशन हासिल की है और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आज के मुकाबले में हासिल किए हैं, और सेमीफाइनल के लिए तो यकीनन आपने क्वालिफाई कर ही लिया है। अब एक और सनाखा के जिनका जो नंबर बहुत कम हासिल कर पाए हैं और आगे शरीक नहीं हो सकेंगे, आगे हमारे साथ नहीं चल सकेंगे, वो हैं 16 पॉइंट्स के साथ लाहौर के मोहम्मद उवैस साबरी। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जिस तरह अप टू द मार्क होना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए। लेकिन ना पढ़ना जारी रखिएगा, ठीक है ना? जरूर। अब बाकी रह गए 2, एक मोहम्मद कामरान सलीम और एक नदीम अब्बास। नदीम अब्बास का ताल्लुक कमालिया से है, कामरान सलीम का ताल्लुक रावलपिंडी से है। इन दोनों में से एक रहेगा और एक आगे जाएगा, एक मजीद साथ नहीं चल सकेगा, ये तो होना था, और एक सेमीफाइनल के लिए जाएगा। तो कामरान सलीम ने हासिल किए हैं 22 पॉइंट्स और नदीम अब्बास जिनका ताल्लुक कमालिया से है, आपने हासिल किए हैं 18 पॉइंट्स। इस तरह कामरान सलीम वो दूसरे सनाखा हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी टाइम, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम के साथ। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात, मरहबा या मुस्तफ़ा।